عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اصرار کیا کہ میں اپنے بیٹے کے عقیقے میں اونٹ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کر دی اور کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتانی مکافئتانی، فرماتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ہوگا، وہ کیا ہے کہ دو ایک جیسی بکریاں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ محترم ناظرین، قربانی شروع ہونے سے قبل تک ایک سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور اسی طرح عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشی ہونی چاہیے کہ جو بھی عبادت ہے، جو بھی عمل ہے، وہ کتاب و سنت کے دلائل کا محتاج ہے۔ کوئی عمل بندہ کرنا چاہتا ہے، اگر کتاب و سنت کے دلائل ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتے تو پھر وہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے مسئلے کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا مسئلہ آج بیان کرنا ہے ہم نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ کس طرح کیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا بکبشین کبشین، دو مینڈے، دونوں کی طرف سے دو دو مینڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے عقیقہ کیا۔ اور عقیقے کی حدیث کے اندر کیا آتا ہے، تذبح عنہ یوم سابعہ، کہ بچہ پیدا ہو، اس کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا اور اس کے بالوں کو مونڈا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ یہ حدیث اور اس طرح بہت سارے احادیث ہے، لیکن ہمارا کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے تو عقیقے کے لیے الگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں۔ اور قربانی کا معاملہ کیا ہے کہ قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، قربانی والے دن۔ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا حکم ہے اور قربانی ہوتی ہے، سارے مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کریں، یہ سنت مؤکدہ ہے قربانی، بعض نے کہا واجب بھی ہے۔ بہرحال قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، تو اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں اور ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دلیل کے محتاج ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی دلیل ملتی ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ملتا ہو تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ویسے اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو میں نے حدیث بیان کی اس کے اندر الفاظ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح کیے، بکری کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور مینڈے کے احادیث کے اندر جو عقیقہ کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عقیقہ کریں، بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو معلوم ہوا کہ بڑا جانور، پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا بڑا جانور عقیقے میں شامل ہے یا نہیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اس مسئلے کی طرف اگر آتے ہیں تو ایک طبرانی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیقے کے موقع پر اونٹ ذبح کیا۔ تو یہ جو طبرانی کی روایت ہے یہ موضوع ہے، محدثین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت موضوع ہے۔ تو من گھڑت موضوع حدیث کو ہم استعمال کر کے اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے بکریوں والی روایت بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امرنا، ہمیں حکم دیا کہ ہم عقیقہ کریں، بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری۔ صحیح سند کے ساتھ روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اصرار کیا کہ میں اپنے بیٹے کے عقیقے میں اونٹ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کر دی اور کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتانی مکافئتانی، فرماتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ہوگا، وہ کیا ہے کہ دو ایک جیسی بکریاں۔ تو عقیقے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح دلائل سے ثابت یہ ہے کہ بکری یا مینڈا یہ عقیقہ کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ بڑے جانور میں حصہ بنایا جاتا ہے، بڑا جانور ہے، گائے ہے، تو کہتے ہیں اگر بچے کی طرف سے 2 حصے، اگر بچی کی طرف سے 1 حصہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور عقیقہ کر لیتے ہیں۔ یہ اشتراک بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عقیقے کے اندر اشتراک کرنا، حصے ڈالنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک فدیہ ہے عقیقہ، اور عقیقہ اپنے ٹائم پر کیا جائے گا، اگر نہیں کر سکتے بعد میں زندگی میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ الگ سے عبادت ہے اور قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حصوں میں ڈال دینا یا پھر انتظار کرنا ولیمے کا، پھر ولیمے میں جو ہے عقیقے کر لینا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح معنی میں عبادت کو انجام نہیں دے رہے، اور ہم جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پر نہیں چل رہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس طرح عقیقے کا حکم دیا گیا ہے، بچے کی طرف سے ایک فدیہ ہے، وہ دے دینا، اور وہ 7ویں دن اگر نہیں استطاعت تو بعد میں جب استطاعت ہو، لیکن اس طرح کے ہیلے بہانے کرنا اور ولیمے کا خرچہ بچانا، اور اسی طرح اس کے اندر عقیقے کو شامل کرنا، قربانی کے جانور میں عقیقے کو بھی شامل کر لینا، جان چھڑانے والی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو برائے کرم عقیقہ الگ ہے اور قربانی الگ ہے، تو عقیقے کے موقع پر عقیقہ کیا جائے اور قربانی کے موقع پر قربانی کی جائے۔ ایسی کوئی واضح اور صحیح صریح دلائل اس طرح کے نہیں ملتے کہ عقیقے کو قربانی کے اندر شامل کیا جائے، کہیں بھی ایسی روایت نہیں ملتی، صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی روایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔